ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ پچھلی مرتبہ یہ بتایا گیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے مکان پر ٹھہرے رہے، قیام پذیر ہوئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں قیام پذیر ہوئے، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا قدم یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کی تعمیر شروع کی، اور اس کے لیے مسجد نبوی کی تعمیر کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی جگہ کا انتخاب کیا جس جگہ پر اونٹنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی تھی۔ یہ جگہ دراصل 2 یتیم بچوں کی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیمت دے کر اس زمین کو خریدا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود مسجد نبوی کی تعمیر میں شریک ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں سے پتھروں کو اٹھاتے، اینٹوں کو ڈھوتے، اور ساتھ ہی ساتھ اس شعر کو پڑھا کرتے تھے، اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ فاغفر للانصار والمہاجرہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس شعر کو پڑھا کرتے تھے، اے اللہ زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، فاغفر للانصار والمہاجرہ، اے اللہ تو انصار کو بخش دے اور مہاجرین کو بھی بخش دے۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ شعر پڑھتے، ھذا الحمال لا حمال خیبر ھذا ابر ربنا واطہر، یہ بوجھ خیبر کا بوجھ نہیں ہے، یہ ہمارے پروردگار کی قسم زیادہ نیک اور پاکیزہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طرز عمل کی وجہ سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان اشعار کو پڑھنے کی وجہ سے صحابہ اکرام میں مزید جذبہ اجاگر ہوتا، صحابہ اکرام میں جوش و خروش پیدا ہوتا، ان کی ہمتوں میں اور جذبوں میں اضافہ ہوتا۔ صحابہ اکرام بھی بڑے زور و شور سے مسجد نبوی کی تعمیر میں لگے رہتے، اور صحابہ اکرام بھی اس شعر کو پڑھا کرتے تھے، لَإِن قَعَدْنَا وَالنَّبِيُّ يَعْمَلْ لَذَاكَ مِنَّ الْعَمَلْ الْمُضَلَّلِ۔ صحابہ اکرام کہتے کہ اگر ہم ایسے ہی بیٹھے رہیں اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کی تعمیر کرتے رہیں تو پھر یہ عمل ہمارا بڑا ہی گمراہی کا عمل ہے۔ صحابہ اکرام بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ابھارنے کی وجہ سے بڑھ چڑھ کر مسجد نبوی کی تعمیر میں حصہ لیا کرتے تھے۔ طلق بن علی یمانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہنا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کی تعمیر میں ہر اس شخص کو ابھارتے جو شخص جو کام کا اہل ہوتا، اس کام کا نام لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھارتے۔ طلق بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے کہتے، اس یمانی کو مٹی کے لیے لگاؤ چونکہ یہ اپنے پاؤں سے مٹی کو اچھی طرح بنا رہا ہے۔ اسی طرح جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی مسجد نبوی کی تعمیر میں ابھارا کرتے تھے۔ صحابہ اکرام ایک ایک اینٹ لے کر اٹھاتے، مگر عمار بن یاسر 2 اینٹ لے کر اٹھاتے، تو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، اے ابن سمیہ، اے سمیہ کے بیٹے عمار بن یاسر، ہر ایک کے لیے ایک ایک اجر ہے، مگر اللہ رب العالمین تمہیں 2 اجر عطا کریں گے۔ بہرحال مسجد کی اس زمین میں مشرکین کی چند قبریں بھی تھی، کچھ کھنڈرات ویرانہ بھی تھا، اور غرقت کے اور کھجور کے چند درخت بھی تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین کی قبریں اکھڑوا دیں،
ویرانہ کھنڈرات کو برابر کر دیا، کھجور کے اور غرخت کے درختوں کو کاٹ کر قبلے کی جانب لگا دیا۔ اس وقت قبلہ بیت المقدس کی طرف تھا۔ مسجد نبوی کی کیفیت یہ تھی، دروازے کے بازو کے دونوں پائے پتھر کے بنائے گئے، دیواریں کچی اینٹ سے بنائی گئی اور چھت پر کھجور کی شاخیں اور پتے ڈالے گئے۔ دیکھیے مسجد نبوی کی جو کیفیت تھی تعمیر کی، مسجد نبوی کیسے تعمیر کی گئی یہ بیان کیا جا رہا ہے۔ چھت پر کھجور کی شاخیں اور پتے ڈالے گئے، کھجور کے تنوں کے لمبے لمبے کھمبے بنائے گئے، زمین پر ریت اور چھوٹی چھوٹی کنکریاں بچھا دی گئی، مسجد میں 3 دروازے لگائے گئے، قبلے کی دیوار سے پچھلی دیوار تک یا اس سے 100 ہاتھ لمبائی تھی۔ مسجد نبوی کی جو لمبائی ہے اس کے تعلق سے بتایا جا رہا ہے، قبلے کی دیوار سے پچھلی دیوار تک 100 ہاتھ لمبائی تھی، چوڑائی بھی اتنی زیادہ یا اس سے کم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کے ہی بازو میں ازواج مطہرات کے لیے مکان تعمیر کروائے۔ شروع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سودا رضی اللہ تعالی عنہا اور آپ کی بیوی اور ہماری ماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان دونوں کے لیے شروع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کے بازو میں 2 مکان تعمیر کیے۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے جیسے شادی کرتے اس طرح مکانوں کو تعمیر کیا کرتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کے بازو 2 مکانوں کو تعمیر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر سے نکل کر مسجد نبوی کے بازو میں جو گھر مکان تعمیر کیے گئے تھے وہاں جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم منتقل ہو گئے۔ یہ مسجد جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنائی، مدینے میں تشریف آوری کے بعد ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں قیام پذیر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر سے پہلے اللہ رب العالمین کے گھر کی تعمیر فرمائی۔ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کی تعمیر فرمائی۔ یہ مسجد ایک یونیورسٹی تھی، یہ مسجد صرف مسجد نہیں تھی نماز پڑھنے کے لیے کہ لوگ آئیں نماز پڑھیں سنن و نوافل کا اہتمام کریں اور مسجد سے چلے جائیں، ایسا نہیں، بلکہ یہ مسجد ایک یونیورسٹی تھی۔ یہاں پر مسجدوں میں نمازوں کا اہتمام ہوتا، دروس کا اہتمام ہوتا، اور یہ ایک ایسی یونیورسٹی تھی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کو تعلیمات سے نوازتے، ہدایت سے نوازتے۔ یہ مسجد ایک محفل تھی جس میں مدتوں سے لڑنے والے قبائل کے درمیان محبت کا پیغام دیا جاتا تھا۔ ایک مرکز تھی یہ مسجد، یہ مسجد ایک مرکز تھا جہاں سے اس چھوٹی سی ریاست سے پورے شہر، پوری ریاست کا انتظام چلایا جاتا تھا۔ ایک پارلیمنٹ تھی جس میں مجلس شورا کے اجلاس منعقد ہوا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ مسجد نبوی میں فقراء، مہاجرین اور اسی طرح غریب لوگوں کا یہ مسجد مسکن تھی۔ پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے، یعنی 2 صحابہ اکرام نے خواب میں دیکھا اذان کیسے مشروع ہوئی، پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان کی اجازت دے دی، اس مسجد میں اذان بھی ہونے لگی۔ پہلا کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مسجد نبوی کی تعمیر۔ یہ دیکھیے، غور کیجئے گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے، مدینہ آتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمرانی نہیں کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آتے ہی لوگوں پر جبر و استعداد سے کام نہیں لیا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ماحول بنانا تھا، ایک ریاست قائم کرنا تھا، ایک اسلامی حکومت قائم کرنا تھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل دیکھیے، مدینہ آئے، سب سے پہلے مسجد کو تعمیر کیا، مسجد نبوی کی تعمیر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاریخ انسانی کا ایک اور نہایت تابناک کارنامہ انجام دیا۔ وہ یہ تھا کہ مسلمانوں کے درمیان اخوت، محبت اور بھائی چارگی کو فروغ دینا، بھائی چارے کو فروغ دینا۔ مسجد نبوی کی تعمیر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھائی چارے کو فروغ دیا، عام کیا۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کے مکان میں مہاجرین اور انصار کے درمیان بھائی چارہ کرایا. اس وقت کل 90 آدمی تھے، آدھے انصار کے اور آدھے مہاجرین کے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں سے فرمایا تم لوگ ایک دوسرے کے غمخوار ہوں گے اور موت کے بعد نسبی قرابت داروں کے بجائے یہی ایک دوسرے کے وارث ہوں گے. دیکھیے اللہ اکبر، محبت کی کیسی مثال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قائم کر رہے ہیں. اگر کوئی آدمی مر جائے تو اس کا مکان، اس کی پراپرٹی اس کے اولاد کو جائے گی، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ ایک دوسرے کے مر جان، ایک اگر کوئی مر گیا تو پھر زندہ رہنے والا انصار مہاجر کے لیے وراثت دے گا، اس کے لیے مال اور متاع چھوڑے گا. بعد میں پھر اللہ رب العالمین نے اس حکم کو منسوخ کر دیا. اللہ رب العالمین نے فرمایا وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ، نسبی قرابت دار ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں. مہاجرین کا ایثار اس حد تک پہنچ گیا کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہاں تک کہہ دیا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ پسند فرمائیں تو ہمارے گھر لیجئے، ہماری زمینیں جائیدادیں ہم آدھے آدھے دینے کے لیے تیار ہیں. لیکن جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار کیا. حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار سے فرمایا ان اخوانکم قد ترکوا الاموال والاولاد وخرجوا الیکم. انصار سے کہا اے انصار کے لوگوں، یہ تمہارے مہاجرین بھائی جو ہجرت کر کے تمہارے پاس اپنے مال کو، اپنی اولاد کو، اپنے ہر چیز کو چھوڑ چھاڑ کر تمہارے پاس دین اسلام کی اشاعت کے لیے، دین اسلام کی بقا کے لیے آئے ہیں. وخرجوا الیکم، سب چھوڑ چھاڑ کر تمہارے پاس آئے ہیں. تو انصار نے کہا اے اللہ کے نبی، ہم ان اپنے مہاجرین بھائیوں کو اپنی زمینوں میں سے آدھا آدھا دینے کے لیے تیار ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہم قوم لا يعرفون العمل فتکلفونہم وتقاسمونہم الثمر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، یہ ہمارے مہاجر کھیتی باڑی کرنا نہیں جانتے. ہاں البتہ تم اپنی زمینوں میں ان مہاجرین بھائیوں سے کام لو اور پھر پھل جو لگیں گے ان میں تم ان کے حصے داری کرو، ان کو آدھا آدھا مال دو. پھر اس کے بعد یہ بات انصار نے قبول کر لی. بخاری میں مروی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو اخوت، بھائی چارگی کا درس دے رہے ہیں کہ تمہارے مہاجرین بھائی اپنے گھر، اپنا بار، اپنے ہر چیز چھوڑ کر تمہارے پاس آئے ہیں، لہذا تم ان کی مدد کرو. اور انصار نے بھی بہت مدد کی مہاجرین کی. بخاری میں مروی ہے کہ مہاجرین جب مدینہ تشریف لائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد الرحمن بن عوف اور سعد بن ربی کے درمیان بھائی چارہ کروایا. اس کے بعد سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبد الرحمن بن عوف سے کہا کہ میں انصار میں سب سے زیادہ مالدار ہوں، میرے پاس مال ہے، جائیداد ہے، زمینات ہیں، کھیتیاں باڑی ہے، میرے پاس ہر چیز ہے اور میں انصار کا سب سے زیادہ مالدار آدمی ہوں. میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ تم دیکھو میرے زمینات کو، میری کھیتی باڑیوں کو دیکھو، 2 حصوں میں بانٹ لوں گا، ایک حصہ تم رکھ لینا اور ایک حصہ مجھے رکھ دینا. پھر اس کے بعد کہا کہ میرے 2 بیویاں ہیں، ان دونوں بیویوں کو دیکھو، جو بیوی سب سے زیادہ خوبصورت آپ کو پسند آ جائے میں اس کو طلاق دینے کے لیے تیار ہوں، طلاق دے دوں گا. تم عدت گزر جانے کے بعد اس سے نکاح کر لینا، اس سے شادی کر لینا. اس سے بڑی چیز کیا ہو سکتی ہے؟ بھائی چارہ اور محبت کی مثال میں صحابہ کرام نے، انصار نے مہاجرین کی ہر ممکن مدد فرمائی. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا نہیں، ایسا کیجئے، مجھے آپ اپنا بازار دکھائیے تاکہ میں وہاں جا کر محنت کر سکوں، مشقت کر سکوں. بنو قینقاع کا بازار دکھایا گیا تو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں جا کر محنت کی، کمائی کی اور پھر اس کے بعد
شادی کی. ان کے کپڑوں پر زرد رنگ لگا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ کر پوچھا یہ کیا ماجرا ہے؟ انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے شادی کر رکھی ہے. تو اللہ کے نبی نے پوچھا مہر دیا ہے؟ تو عبد الرحمن بن عوف نے کہا ہاں اللہ کے نبی میں نے مہر بھی ادا کیا ہے. پھر اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا اولم ولو بشاہ، اولم ولو بشاتن، ولیمہ کرو گرچہ کہ ایک بکری ہی کیوں نہ ہو. اسی طرح اخوت بھائی چارگی کی ایک اور مثال یہ پیش کی جا سکتی ہے کہ ایک آدمی انتہائی بھوک کے عالم میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا. ایک صحابی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھوک کی شدت میں آئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ کھانے کے لیے اپنے بیویوں کے پاس پوچھا، لیکن کھانے کے لیے کچھ نہ تھا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا بھی یہ عالم تھا کئی دن تک چولہا وغیرہ نہیں جلا کرتا تھا. پھر اس کے بعد ایک انصاری صحابی آئے اور آ کر ان بھوکے حضرت کو اپنے گھر لے کر گئے. اپنی بیوی سے پوچھا گھر میں کچھ کھانے کے لیے ہے؟ انہوں نے کہا ہاں ہے، صرف بچے کھا سکتے ہیں. انصاری صحابی نے کہا کسی بہانے بچوں کو سلا دو اور جو کھانا بچوں کے لیے رکھا گیا ہے وہ پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان کو دو. اور ہاں جب کھانا انہیں پیش کیا جائے تو بتی بھی گل کر دینا، بتی بجھا دینا اور ہم کھانے کا ایسے ہی ناٹک کر دینا تاکہ مہمان سمجھے ہم کھانا کھا رہے ہیں جبکہ ہم کھانا نہیں کھا رہے ہیں. بتی بجھا دی گئی، مہمان کے سامنے کھانا پیش کیا گیا، مہمان کھانا کھا رہے ہیں اور ادھر یہ انصار صحابی اور ان کی بیوی کھانے کا ناٹک کر رہے ہیں مگر کھانا تو نہیں کھا رہے تھے. پھر ان کے بارے میں قرآن مجید کی آیت کریمہ نازل ہوئی وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. صحابہ اکرام میں جذبہ ایثار ایسا تھا وہ اپنی ذات سے زیادہ دوسروں کو زیادہ ترجیح دیتے تھے. اللہ رب العالمین نے ان کے اخوت، ان کی بھائی چارگی کو بھی قرآن مجید میں بیان فرمایا ہے. پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ عہد و پیمان کرایا مسلمانوں کے درمیان اور دیگر لوگوں کے درمیان. وہ عہد و پیمان یہ تھا مسلمانوں کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ عہد و پیمان کرایا. بھائی چارگی کے بعد ایک ریاست بنانا ہے، ایک حکومت قائم کرنا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر طرح سے مضبوطی اور استحکام چاہتے تھے. اور وہ عہد و پیمان یہ تھے، نمبر 1 مسلمان ظلم کے خلاف ایک ہوں گے اور سختی سے ظلم کی مخالفت کریں گے چاہے وہ انہی کا بیٹا کیوں نہ ہو. نمبر 2 مسلمان ایک دوسرے کے مخلص اور مددگار ہوں گے. نمبر 3 اگر کوئی یہودی اسلام قبول کرے مسلمان ہو جائے تو مسلمان اس کی مدد کریں گے. نمبر 4 کوئی مشرک کسی قریشی کو پناہ نہیں دے گا اور ان کے خلاف کارروائی میں رکاوٹ بھی نہیں بنے گا. نمبر 5 قریش اور ان کے مددگاروں کو کسی قسم کی پناہ نہیں دی جائے گی. نمبر 6 اگر مومنین کی کسی سے لڑائی ہو جائے تو یہودی مسلمانوں کا ساتھ دیں گے. اس حکمت بالغہ اور دور اندیشی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نئے معاشرے کی بنیاد ڈالی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی تربیت بھی فرمائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تعلیم و تربیت، تزکیہ نفس، اطاعت و عبادت، مکارم اخلاق کی ترغیب میں ہمیشہ کوشاں رہتے اور انہیں مجد و شرف، محبت و بھائی چارگی، عبادت و اطاعت کے آداب برابر سکھاتے رہتے تھے. جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ تو عہد و پیمان کرا کر کے ایک بنیاد قائم کی، اس کے ساتھ ساتھ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کی برابر تربیت کرتے. کیسے؟ حدیث میں آتا ہے کہ ایک صحابی نے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا ای الاسلام افضل، اے اللہ کے نبی بتائیے سب سے افضل اسلام کون سا ہے، یعنی اسلام میں سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تطعم الطعام، لوگوں کو کھانا کھلانا. اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا شناسا اور غیر شناسا کو سلام کرنا یہ افضل اسلام ہے. تو آج ہمیں بھی لوگوں کو کھانا کھلانا چاہیے. یہ سنت تو ہمارے گھروں سے دفن ہو گئی. کئی مہمان آتے ہیں ہمارے گھروں کے پاس، ہماری مسجدوں میں، اور ہم لوگ کچھ لوگوں کو جانتے ہیں اور کچھ لوگوں کو نہیں جانتے. ان کو نہ سلام کرتے نہ کھانا کھلانے میں پہل کرتے. کھانا کھلانا یہ اسلام میں سب سے بہترین عمل ہے. اس لیے اس سنت کو اپنے گھروں میں پھر سے زندہ کرنا چاہیے، جو کہ آج یہ سنت ہمارے گھروں سے دفن ہو گئی ہے. اسی طرح جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کی اس طرح تربیت فرماتے، اے لوگو سلام پھیلاؤ، صلہ رحمی کرو، اور رات میں جب لوگ سو رہے ہوں تو نماز پڑھو. اگر ایسا کرو گے تو جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ گے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، مسلمان وہ ہے جس کے زبان سے اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہو جائیں. دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایذا رسانی کو ختم کرنے کے لیے یہ ابھارا کرتے تھے صحابہ کرام کو. اسی طرح جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے وہ شخص جنت میں داخل نہ ہوگا جس کا پڑوسی اس کی شرارتوں سے، اس کی قباحتوں سے، اس کے فساد سے محفوظ نہ رہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرے میں برابر امن قائم رکھنے کے لیے، امن قائم رہنے کے لیے پڑوسیوں کے حقوق سے ایک دوسرے کو آگاہ کرایا کہ کوئی ایک دوسرے کو تکلیف نہ دے. اگر کوئی مصیبت میں ہے تو دوسرا پڑوسی اس کی مدد کرے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کو اس طرح ابھارا کرتے تھے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، کہ کوئی بھی اس شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے لیے جو چیز پسند کرتا ہے دوسرے کے لیے پسند نہ کرے. یعنی جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی چیز دوسروں کے لیے بھی پسند کرے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے مومن کے لیے عمارت کی طرح ہے جس کا بعض کو قوت پہنچاتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر مومنوں کی صفات کو بیان کرتے کہ مومن آپس میں قوت و طاقت والے ہوتے ہیں. اس کا تذکرہ قرآن مجید نے بھی فرمایا اشداء علی الکفار رحماء بینہم، مومن آپس میں نرم ہوتے ہیں اور پھر غیروں کے ساتھ گرم ہوتے ہیں. اسی طرح جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے لا تحاسدوا ولا تباغضوا. دیکھیے ایک اچھا معاشرہ تشکیل کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محنتوں کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کو دیکھیے کہ کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی تربیت فرما رہے ہیں. آپ فرماتے لا تحاسدوا، حسد نہ کرو. حسد ایک عام بیماری ہے، لوگوں میں پھیلنے والی بیماری ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو روکتے لا تحاسدوا، حسد نہ کرو، ولا تباغضوا، اور اسی طرح آپس میں بغض بھی نہ رکھو اور ایک دوسرے سے پیٹ نہ پھیرو. یہ چیزیں ایسی چیزیں تھی جن کی طرف نشاندہی کرنا اور ان چیزوں سے صحابہ اکرام کو، لوگوں کو، مسلمانوں کو بچانا ضروری تھا ایک اچھے معاشرے کی بنیاد کے لیے، ایک اچھے معاشرے کی تشکیل کے لیے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بارہا صحابہ اکرام کی تربیت فرماتے، صحابہ اکرام کو جذبہ دلاتے، صحابہ اکرام کو ابھارتے، کبھی نماز پڑھنے کو لے کر، کبھی پڑوسیوں کے مسائل کو لے کر، کبھی تہجد کے مسائل کو لے کر، اور اسی طرح کبھی بغض اور کینہ کپٹ سے دور رہنے کے مسائل کو لے کر. ہر طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کی تربیت فرماتے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام سے فرماتے سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر، مسلمانوں کو گالی دینا گناہ ہے، مسلمانوں کو گالی دینا فسق ہے، وقتالہ کفر، اور مسلمان کو قتل کرنا کفر ہے. اور اسی طرح جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹانے کے لیے اس طرح ابھارتے
اماطۃ الاذى عن الطریق صدقہ، راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹانا بھی صدقہ ہے. یعنی اگر کوئی ایک انسان، ایک مسلمان راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دے تو پھر اس کے لیے اجر ہے، وہ اس کے لیے صدقہ ہے. اسی طرح جب بات صدقہ و خیرات کی آتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے مقام پر بھی صحابہ کرام کے سامنے صدقے کے بڑے بڑے فضائل بیان کرتے، جس کی وجہ سے صحابہ کرام اللہ رب العالمین کے راستے میں دل کھول کھول کر خرچ کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم صدقے کے تعلق سے فرماتے، لوگوں صدقہ کرو. کیوں؟ صدقہ گناہوں کو ایسے ہی بجھا دیتا ہے جس طرح پانی آگ کو بجھا دیتا ہے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم صدقے کے تعلق سے مسلمانوں کو، صحابہ کرام کو فرماتے، اتق النار ولو بشق تمر، کہ لوگوں تم آگ سے بچو گرچہ کہ کھجور کا ایک ٹکڑا اللہ رب العالمین کے راستے میں دے کر ہی کیوں نہ ہو. کھجور کا آدھا ٹکڑا اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرو اور پھر تم آگ سے بچ جاؤ. تو محترم حضرات، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح احادیث کے ذریعے صحابہ کرام کو ابھارتے، جذبہ دلاتے، برے کاموں سے روکتے، خیرات صدقہ کے کاموں میں ابھارتے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے مدینے میں ایک اچھی ریاست کی، ایک اچھے شہر کی بنیاد ڈالی، اور اس ریاست کو تشکیل دینے کے لیے، اس شہر کو تشکیل دینے کے لیے چیزیں انتہائی ضروری تھی. انشاءاللہ مزید اس کی وضاحت آئندہ درس میں ہوگی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو سنی باتوں کو اچھی طرح ذہن نشر کرنے کی توفیق عطا فرما. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.